بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے خواب حقیقت میں بدلنے جا رہے ہیں۔ جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ تیل ہے اور ہم ایک کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو کہ اس ساری کی ساری ایکسپلوریشن کو لیڈ کرے گی، اور شاید ایک دن ایسا آئے کہ بھارت کو بھی پاکستان سے تیل خریدنا پڑ جائے، تو پوری دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور بہت سے لوگ جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کون سا تیل بھائی، یہاں تو کیکڑا 2019 میں ناکام ہو چکا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا کی ایک بڑی کمپنی نے اپنی ایک سٹڈی دی ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر 100 ٹریلین کیوبک فیٹ آئل ہے، وہاں پہ پاکستان نے اپنے جو زونز ہیں، بلاکس بنائے ہوئے تھے، ان کے ٹھیکے بھی دینا شروع کر دیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 18 سال سے ہماری کوئی سٹرگل آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے کوئی اتنی خاص نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارا جو ایئرلی یعنی اس سال 9 ماہ کے اندر ہماری جو آئل کی پروڈکشن ہے گیس کی، وہ 11% کم ہو چکی ہے۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 دہائیوں کے بعد پاکستان جو ہے وہ 1 بلین کیوبک فٹ گیس کے لیے، جو کہ $390 بلین کی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بلاکس کو ٹھیکہ بھی دے دیا گیا ہے، اور بولیاں لگانے کا عمل جو ہے وہ جنوری 2025 میں شروع ہوا تھا۔ 23 کمپنیاں اس کے اندر شامل تھیں، اور پاکستان کے پاس کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ اسکوائر فٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان کو ریزروز مل سکتے ہیں آئل کے، گیس کے اور دیگر منرلز کے۔ 53,500 اسکوائر فٹ پہ 40 بلاکس بنائے گئے۔ یہ انڈس بیسن اور مکران بیسن کے اندر موجود ہیں، اور اس میں سے 23 جو ہیں بلاکس، ان کو ایک کنسورشیم بنایا گیا جس کے اندر OGDCL لیڈ کر رہی ہے، PPL ہے، مری پیٹرولیم ہے، ہپکو ہے اور پرائم انرجی ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمپنی ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی $80 ملین جو ہے وہ اس کے اندر ابتدائی طور پہ لگایا جائے گا، اور اس کے بعد فیز 2 کے اندر $1 بلین جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا جائے گا۔ اب پاکستانی کمپنیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہاں پہ جو کمپنیاں انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کی لوکل کمپنی ہوتی تو آپ کہتے کہ یہ پھر ڈرامہ شروع ہو گیا اور یہ ایکسپلوریشن چل رہی ہے، وقتی طور پہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو انٹرنیشنل کمپنیاں وہ بے وقوف تو نہیں ہیں، وہ اتنے ملین ڈالرز آ کے کسی ریگستان، چولستان، پانی یا سمندر کی تہہ میں آ کے نہیں برباد کر سکتے۔ تو ترکی کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی، یعنی کہ ترکی کی سرکاری ملکیت کے اندر کمپنی ہے ترکش پیٹرولیم کارپوریشن، اس نے 25% آپریشنل سٹیکس جو ہیں ان کے لے لیے ہیں، اور جو پہلا بلاک ہے وہ جوائنٹ بیڈنگ کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر PPL بھی ہے، یونائٹڈ انرجی ہے ہانگ کانگ کی، اور اورینٹ پیٹرولیم ہے اس کے اندر، فاطمہ پیٹرولیم ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کر رہی ہیں۔ اب یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں، ابھی فی الحال 4 کنسورشیم بنائے گئے ہیں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ $80 ملین جو ہے اس کے اندر انویسٹ کریں گے فیز 1 کے اندر۔ اب فیز 1 کیا ہے؟ فیز 1 میں یہ ہوگا کہ جیو فزیکل اسٹڈیز بنیں گی، اس کی جیولوجیکل اسٹڈیز آئیں گی، سسمک جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کی جائے گی، اور اس کے بعد جو فیز 2 ہے اس میں ایکسپلوریٹری ڈرلنگ جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد یہاں سے گیس اور تیل نکالا جائے گا۔ اب یہ سارے کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ 2019 کے اندر تو کیکڑا 1 کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلا، اور پاکستان نے بڑی کوشش کر لی۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بیان بھی دیا تھا کہ قسمت کی دیوی پاکستان پر مہربان ہونے والی ہے، پاکستان کے دن بدلنے والے ہیں۔ تو اب پھر یہ امید آ گئی ہے کہ پاکستانیوں کے دن بدلنے جانے ہیں، اور اس کے ہونے سے ایک عام پاکستانی کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن US بیسڈ پیٹرولیم کنسلٹنسی ہے جس کا نام ہے ڈیگلیور اینڈ میکناٹن۔
یہ وہ کمپنی ہے D&M کے نام سے یہ جانی جانتی ہے. اس نے اسٹڈی دیا 2023-24 کے اندر پاکستان کو کہ پاکستان کے سمندری پانی کے اندر 100 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس اور آئل کے ذخائر موجود ہیں. یہاں پہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ پاکستان کو بھی کافی عرصے سے تنگ کر رہا ہے, اور پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ہمسائے میں ایران, وہاں پر تیل ہی تیل, پاکستان کے سامنے UAE, وہاں پہ تیل ہی تیل, پاکستان کے بالکل دوسرے کارنر پہ عمان, وہاں پہ تیل ہی تیل. تو پاکستان کے ایسے کون سے نصیب ہو گئے کہ پاکستان کے سائڈ پہ تیل مل ہی نہیں رہا؟ تو اس کے پیچھے ہے ٹیکنالوجی کا نہ ہونا اور ہماری ایفرٹس نہ کرنا. اب پچھلے 2-3 سال سے پاکستان نے اس حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کرنا شروع کر دی ہیں. اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو پروون ریزروز ہیں وہ 353 ملین بیرلز ہیں پر ڈے کے حساب سے, یعنی کہ ٹوٹل. لیکن پاکستان نکال کیا رہا ہے؟ 60,000 بیرلز پر ڈے کے حساب سے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, جبکہ $12 بلین کا اینولی پاکستان پیٹرولیم مصنوعات منگواتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ $12 بلین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماہ $1 بلین, اور ہم $3 بلین, $4 بلین, $7 بلین کی جو IMF کے ساتھ ہم معاہدے کرتے ہیں کئی سال پر مبنی, اس کے لیے ہم اپنی ناک رگڑتے ہیں. جا کے کہتے ہیں سعودی عرب کو کہ بھائی $3 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دو, چائنا کو کہتے ہیں $2 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دو, UAE کو کہتے ہیں کہ بھائی $1 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دو. تو بھائی $12 بلین کی پیمنٹس پاکستان سالانہ صرف اور صرف پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری پہ رکھتا ہے. اور پاکستان جو پروڈیوس کرتا ہے آئل اینڈ گیس اپنے ملک کے اندر, وہ پاکستان کی ضروریات کا صرف 15% ہے. 85% جو چیزیں ہیں وہ پاکستان باہر سے منگواتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کو ایک تو آپ کی جو فورن کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑھے گی. پاکستانیوں کی زندگی میں پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. جو تنخواہیں ہیں وہ وہیں کھڑی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی تنخواہ, ویسے تو اتنی تنخواہیں نہیں ہیں لوگوں کی, لیکن اگر آپ کی تنخواہ $1,00,000 ہے تو 2016-17-18 کے اندر آپ $1,000 ماہانہ کما رہے تھے. لیکن آج جس کی 1,00,000 تنخواہ ہے وہ $350 بھی ماہانہ نہیں کما رہا. جبکہ پیٹرول اس وقت $60 لیٹر تھا, آج پیٹرول ہے $280 لیٹر. اور دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں وہ اسی ریشو کے ساتھ بڑھی ہے کہ $60 کی چیز $300 کی ہو گئی ہے. اور لوگ جو ہے وہ مہنگائی میں اتنے برے طریقے سے پس چکے ہیں کہ جب تک ان خزانوں کے منہ نہیں کھولے جائیں گے, جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ, ان کی زندگیوں میں سکون نظر نہیں آئے گا. میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح جو فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ امریکہ کس طرح پاکستان سے 10 سے $12 بلین سالانہ کما سکتا ہے, اور یہ 100 سال تک یعنی کہ $1,200 ارب صرف پاکستان سے کما سکتا ہے. وہ کس طرح کما سکتا ہے؟ لیکن اس وقت جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے مطابق 2015 میں US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 9 بلین بیرل آئل کے ریزروز ہیں. دسمبر 2024 کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے آئل ریزروز ہیں جو کہ ڈسکور ہو چکے ہیں وہ 2,38,00,000 بیرل ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 بلین 88 کروڑ جو بیرلز ہیں وہ ابھی ڈسکوریبل ہیں, وہ پاکستان نے ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا, پاکستان نے بھی جا کے نہ صرف آفر کی امریکہ کو, بلکہ امریکہ کی کمپنی پاکستان آئی, یہاں پہ $500 ملین کا ایگریمنٹ بھی سائن کر کے گئی. جب فیلڈ مارشل اور شہباز شریف گئے ہیں وائٹ ہاؤس تو وہاں پہ منرلز کا ایک تحفہ اور ایک باکس دکھایا گیا جس کے اندر وہ سارے کے سارے منرلز تھے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ امریکہ اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 10 سے $12 بلین سالانہ کما سکتا ہے اور 100 سال تک کما سکتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ $1 کھرب سے زیادہ کے ریزروائر صرف اور صرف بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اور آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل تانبا,
اس وقت تانبے کی بہت زیادہ دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے. آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی کے اندر تانبا استعمال ہوتا ہے, الیکٹرانکس کے اندر تانبا استعمال ہوتا ہے. تو پاکستان کے پاس 6.5 بلین ٹن تانبے کے ذخائر پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور 1 ٹن تانبے کی قیمت آپ کو پتہ ہے $13,000. $13,000 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 35 سے 38 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 1 ٹن تانبے کی قیمت بنتی ہے. اور اسی طرح جو آج کل ریئر ارتھ منرلز کی بات کی جا رہی ہے, جس میں آپ ڈیفنس کی تمام چیزیں, یہاں تک کہ F-35 کی کئی ایکوپمنٹ جو ہیں وہ ان کے اندر ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت ہوتی ہے, اور پاکستان کے پاس الحمدللہ کوئی بھی ایسا ریئر ارتھ منرل نہیں ہے جو کہ پاکستان کے پاس موجود نہ ہو. چترال اور چاغی کے اندر لیتھیم موجود ہے جو کہ اس وقت فیوچر ہے, جس سے بیٹریاں بنائی جا رہی ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اب صرف اور صرف ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہو جس سے آپ ان کو, یہ جو سفر ہے صدیوں کا سفر, یہ لمحوں میں طے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, انویسٹمنٹ آ جاتی ہے بلینز آف ڈالر کی, اور ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے, تو پاکستانیوں کے نصیب اس حوالے سے بدل سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے, اس کو کئی گنا مختلف بھارت اپنی کوششوں سے بنا رہا ہے. وہ انٹرنیشنل انویسٹر کے پاس جا رہا ہے, وہاں پہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں تو تمہارے پیسے ڈوب جائیں گے, ان کے پاس کوئی تیل نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی دشمنی نے ایک دوسرے کے لیے معاملات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ہماری میکسیمم توجہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے یا ایک دوسرے کو جارحیت سے روکنے پہ لگ رہی ہے. اور اب بھارت جو ہے وہ پھر جارحیت پر اترا ہوا ہے. ابھی حال ہی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائی سروسز سے لے کے 11 نومبر تک اس ایریے کے اوپر ہم ایکسرسائز کریں گے, نو فلائی زون یہاں پہ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس کے اندر وہ متنازع علاقے بھی ڈال دیے جو کہ پاکستان کے ساتھ اس کے متنازع ہیں. تو پاکستان نے بھی فوری طور پہ ایک نوٹم جاری کر دیا جس کے اندر سیم اسی جگہ پہ یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کی جائیں گی جہاں پہ پہلے انڈیا ایکسرسائز کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو میزائل فائر کیے جائیں گے, جو ساری ڈرلز ہوں گی, یہ ایک دوسرے سے کیسے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس وقت وار ٹائم الرٹ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ دونوں کے کی ہوئی ہے, اور بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کروانے سے باز نہیں آ رہا. پاکستان کے اندر آج ہی اعجاز ملا پکڑا گیا ہے جس کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی. پہلے وہ پکڑا گیا سمندری حدود کے اندر انڈینز کے ہاتھوں, وہاں پہ وہ اس کو لے گئے, اس کو برین واشنگ کی, اس کو یہ کہا کہ تم ہمیں یونیفارم لا دو, ہمیں سمیں لا دو, ہمیں یہ چیزیں لا دو, مختلف اشیاء کو کہا گیا کہ آپ ہمیں لا کے دو. اور پھر وہ بھی جوان جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے, آ کے یہاں پہ اس نے ساری کی ساری کام کیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہے, اور جب وہ ڈیلیور کرنے جا رہا تھا تو وہ پکڑا گیا. تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے فوجیوں کی وردیاں کون استعمال کرتا ہے, BLA, TTP یا کوئی اور؟ تو یہ بتائیں یہ ان کو کیا کس حد تک جا کے یہ سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں, یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کو پاکستان کو صرف اور صرف بدنام کرنے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو یہ حوصلہ دے کہ وہ اپنے ارد گرد تمام تر سازشوں کا نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ وہ اپنی عوام کے مقدر بھی بدلیں جو کہ اس وقت مہنگائی کے طوفان میں بہت برے طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے دیجیے. اللہ حافظ.